رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی بڑی معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے حق کہہ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو حق سن کر اس پر عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اس سے پہلے جو آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے، کچھ گفتگو کی جائے، کچھ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم جان عالم فقر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے گزشتہ جمعہ وعدہ کیا تھا کہ اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی اور انشاءاللہ ہم اپنے وعدے کے مطابق آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے. اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم پر سلام ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کس کے ذہن میں کہ آپ کے والد تو حضرت عبداللہ ہے، پھر حضرت ابراہیم کو والد کیوں کہتے ہیں؟ علیہ السلام. تو بات دراصل یہ ہے کہ دادا پر دادا لکڑ دادا جتنے بھی اوپر ہوتے وہ سب باپ ہی کہلاتے ہیں. آپ کے یہاں بھی دادا ہوں گے تو آپ ابا ہی کہتے ہوں گے. نانا پر نانا لکڑ نانا انہیں بھی باپ ہی کہا جاتا ہے. تو پتہ یہ جو ہماری اصل ہے، ہمارے باپ کے باپ دادا پر دادا یہ سب ہمارے باپ ہی ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، یعنی دادا ہے. یہ حساب سے آپ کو والد کہتے ہیں کیونکہ آپ کی اولاد میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا یہ بڑا کٹھنائیوں والا زمانہ تھا، یعنی کفرستان تھا. جس ماحول میں جب آپ نے آنکھ کھولی تو لوگ معبود حقیقی کو چھوڑ کر ایک جھوٹے خدا کو پوجتے تھے جسے نمرود کہتے ہیں. بڑا طاقتور بادشاہ سب اس کو پوچھتے. اس نے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ شہر میں جہاں جہاں چوراہے تھے وہاں پر اس نے اپنے بت نصب کیے تھے، یعنی اس کے خود کے بت بنا کر رکھے تھے کہ لوگ جب آئے شہر میں داخل ہو تو پہلے وہاں پر جھکے، اس کو سجدہ کرے. سوچیں کتنا خطرناک ماحول تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بلوغت کی منزل پر پہنچے، جوان ہوئے. تو آپ نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی. اللہ نے فرمایا لوگوں تم یہ بتوں کو پوجتے ہو، ان کی تو حیثیت یہ بھی نہیں کہ یہ کھانا کھا سکے. ان کا کھانا کھانا تو بڑی بات ہے، اگر تم ان کے سامنے کھانا رکھو یا ان کے منہ تک تم خود اپنے ہاتھ سے لے جاؤ تب بھی یہ اتنے مجبور ہے کہ نہیں کھا سکتے. تو جن کی مجبوری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ تم ان کے منہ تک نوالا لے جاؤ اور کہو کھاؤ تو بھی نہیں کھا سکتے. تو تم ایسوں کو معبود کہتے ہو.
وہ جس نے ساری خلقت کو پیدا کیا، ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے تو اس کے آگے جھکنا۔ یہ بت تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ کوئی فائدہ دے سکتے۔ ان کی بے بسی کا حال تو یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکتے۔ ذرا سوچے آپ، پورا ماحول تھا لیکن اللہ کا نبی حق بول رہا ہے۔ آج ماحول کیا ہے؟ آج تو اربوں خربوں کی تعداد میں ہمیں، لیکن ہماری آواز بھی نہیں نکلتی۔ اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ توڑو وہ توڑو، یہاں یہ ہے وہ ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہو؟ کیونکہ ہمارا تو ایمان جو ہے نا وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ ہی رحم کرے، یعنی ہم حق بھی نہیں بول سکتے۔ تو میجورٹی ان کے نیچے سے اوپر تک سب وہی وہ ہے، کیا بولیں گے؟ وہاں یہاں تو نیچے سے اوپر تک وہاں تو سب اسی کا تھا، اور تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کیوں یہ بات بنی کہ ہم کچھ بول ہی نہیں پاتے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے نا، اس لیے چوہوں کا ڈر ہمارے دل میں ڈال دیا گیا، کھٹملوں کا ڈر ہمارے دل میں ڈال دیا گیا، کوکروچوں کا ڈر ہمارے دل میں ڈال دیا گیا، چھپکلی کا ڈر ہمارے دل میں ڈال دیا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ مچھر کا ڈر ہمارے دل میں ڈال دیا گیا۔ نہیں ہوتا ہے، ہم نہیں ڈرتے مچھر سے۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم آنے دو، جب مچھر تو پھر، اور گرمی میں مچھر کو بھی اوڑھ دیتے ہم اور آپ، ہم بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی بات نہیں، ہم بھی آپ میں شامل ہیں اور آپ بھی ہم میں شامل ہیں۔ تو ہم نے کبھی اسباب تلاش نہیں کیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی رجیل مخلوق جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ ہمارے قد کے برابر ہے، نہ ہماری جسارت کے برابر ہے، نہ ہماری قوت کے برابر اس کی قوت ہے، اس سے ہم اور آپ ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے معبود حقیقی سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ اس کا وعدہ ہے تم مجھ سے ڈرو، سب سے بے خوف کرو۔ نہ پڑھا ہم نے آپ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، یہ اللہ کے ولی جنہیں نہ کوئی خوف نہ ڈر ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے بے خوف کر دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اسے پوجو جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، اس کے آگے جھکو۔ لیکن لوگوں نے کہا ابراہیم یہ تو ہمارے باپ دادا پرخوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ جو کچھ رسمیں ہم میں اور آپ میں آج آ گئی ہے تو یہ یار کیوں کرتا رہے، یہ تو ہمارے باپ دادا اسے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم منگنی میں تاشا نہ بجائیں گے، ڈھول نہ بجائیں گے تو پھر پتہ کیسا چلے گا کہ ہمارے یہاں منگنی ہے؟ یہ باتیں لوگ کہتے، یہ ہمارے باپ دادا کرتے تو وہ بیچارے ان پڑھ تھے، ہم جاہل تو نہیں کہیں گے انہیں، بے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو ہر اپنے پرکھوں کی بات دلیل نہیں ہوتی، دلیل تو اس کی بات ہوتی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، ان کی بات دلیل ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ تو ہمارے باپ دادا اسے پرکھوں سے چلا آ رہا ہے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں ایک دن انہیں مزہ چکاؤں گا، وہ دن آئے گا تب میں ان سے نپٹ لوں گا۔ تو یہ سال میں ایک دن ایسا ان کا آتا جسے میلے کا دن، یہ لوگ شہر سے باہر جاتے، اپنے جہاں پر رہتے وہاں سے باہر نکل جاتے آبادی سے۔ تو جانے سے پہلے کیا کرتے کہ یہ بت خانے میں آتے اور نظر و نیاز جو ان کی ہوتی وہ لا کر بتوں کے پاس رکھتے تھے کہ اب ہم
اپنے شہر کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں تو یہ نظر و نیاز اس لیے تمہارے پاس رکھے جا رہے ہیں کہ ہمارے شہر کی حفاظت کرنا، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. دین جس کے پاس نہیں ہوتا اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. اب عقل نہیں ہوتی اس سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ بے عقل ہوتے ہیں؟ حقیقت ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. عقل تو اتنی ہے کہ دنیا کیسے کمانا ہے، لیکن جو صحیح عقل ہونی چاہیے، جو معبود حقیقی کو پہچاننے والی عقل ہونی چاہیے، وہ عقل اللہ چھین لیتا ہے اس سے. تو وہ رکھتے مٹھائیاں وغیرہ جو بھی اس زمانے میں تھی ان کے چرنوں میں رکھتے اور کہتے کہ ہم اپنے شہر کو اب تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہمارے شہر کی حفاظت کریں. اور پورا شہر خالی ہو جاتا. کچھ دنوں تک یہ شہر کے باہر ہی رہتے اور پھر جب وہ ان کے معاملات پورے ہوتے پھر شہر میں آتے. تو جب یہ لوگ سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدے میں آئے. وہاں پر آئے تو دیکھا کہ سب نظر پڑی ہوئی ہے مٹھائیوں کی شکل میں، جو بھی شکلیں تھیں. تو آپ نے پہلے وہ بتوں کو مخاطب کیا، کہا کہ یہ تمہارے سامنے کچھ پڑا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ. کیا جواب دے؟ تو کہا تمہاری بے بسی تو یہ ہے کہ تم کیا کھا سکتے ہو، تم تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے. کراڑا تھا آپ کے ہاتھ میں، کراڑا دے کر سب کو توڑ دیا، اس کی ناک، کان، گردن، ہاتھ، پیر، جو بھی. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کھانے پر کراڑا رکھ دیا. چلے آئے. جب کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ آئے تو آ کر وہ پہلے اپنے بت گدوں میں جاتے. جب وہ گئے بت خانے میں تو دیکھا کہ سارے بت طرف برف پڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے. وہ آؤ بکا کرنے لگے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، یہ معاملہ کس نے کیا. تو چند لوگ تھے تو جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کو برا کہتے. ہاں یہ تو ابراہیم ہی کا کام ہے کیونکہ وہی ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا. نمرود نے کہا جاؤ پھر اسے لے آؤ. دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا. پورا ماحول یہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنا حق ادا کیا. ہمارا آپ کا حال کیا ہے کہ ہم اور آپ وہ صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے مسجد میں بنتے ہیں. باہر جگار چالو ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، سٹا چالو ہے، شراب کے اڈے، لیکن وہاں پر ہم کبھی تبلیغ نہیں کرتے کہ یہ حرام ہے. یہ حرام ہے، پتہ ہی ہے، یہ قرآن کی نص سے حرام ہے یہ چیزیں. وہاں کبھی ہم نہیں ہو. ہم سمجھے کہ ہم کہاں ہیں. بلا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. کہاں ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ علیہ السلام. کہا کہ ماحول تو یہ بتا رہا ہے کہ اب تم ان کو پوچھتے ہو تو ذرا انہی سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے توڑا. ابھی بھی بات کر رہے ہیں اللہ کی طرف بلانے کی. تم کتنے بے عقل ہو، ذرا اب تم بھی خود اعتراف کرو گے ہم کتنے بڑے بے عقل ہیں. کہا یہ ان سے پوچھو جو ٹوٹے پڑے ہوئے بکھرے پڑے ہوئے، یہ بتائے گا کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا. اور ابراہیم یہ بتا سکتے ہیں؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں بتا سکتے تو پھر ایک سلامت کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پہ ہتھوڑا بھی ہے اس کے گردن پر. تو ہم موقع کی نزاکت تو یہ کہہ رہے جب سب ٹوٹے ہوئے اور ایک ہی سلامت اور اس کے پاس ہتھوڑا ہے تو اب اسی سے پوچھو شاید اسی نے توڑا ہوگا. ابراہیم وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں،
یہ اتنے بے بس ہے کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے اور تم انہیں اپنا معبود سمجھتے ہو. ہم سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ابراہیم نے کیا علیہ السلام، آپ اسے گرفتار کرو. ہم اور آپ بہانے بازی کریں نا، ہے نا، اگر کبھی ایسے معاملات ہو، ارے یار کہاں یہ حق پرست تو وہ تھے کہ جنہوں نے حق ادا کیا. کہاں کیا ہے تو کیا ہے، مرنا تو ہے نا ایک دن. تو کیوں بستر پر مرے، کیوں بیمار ہو کر مرے، شہادت کی موت نہ مرے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکے. اور ہم آپ کو یار کچھ بولیں گے تو موت سے ڈرتے ہیں نا. ہم اور آپ بھول گئے مرنے کو. ارے مرنا ہے تو پھر شہادت کی موت نہ مرے. اب بولو ایک دن جانا ہے دنیا سے، لیکن مولا تیری راہ میں شہادت مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہو سکتی ہے ہماری. بیدار کرنے والے آج بھی بیدار کر رہے ہیں اور آپ کو، لیکن ہم تو ہیں کہ سوئے ہوئے، اور سونا بھی ایسا خرگوش کے جیسا کہ کچھوا جا کر جیت جائے اور خرگوش وہیں پر پڑا رہے. یہ ہماری آپ کے دین کا حال ہے. کتنی بھی قیامت کیوں نہ آئے، ہمیں تو بس اپنی نیند پیاری ہے. ہاں بھائی اب تو ہم سوئے ہوئے، سونے میں ہی مار دے. جاگے ہم آپ اللہ کے لیے کام کرے، جو بھی کرنا ہے وہ اس کی رضا کے لیے، اس کا خوف اپنے دل میں بسائے. دیکھو کیسے انقلاب پیدا ہو. دنیا پہلے بھی ہمارے دروں پر جھکتی تھی. کب تک؟ جب تک ہم اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر پہ جھکنے والے تھے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر اپنا دل بے قرار اسے قرار دینے کے لیے وہاں پر رکھ دیتے تھے، تب تک دنیا ہمارے قدموں میں جھکا کرتی تھی. جب سے ہم نے اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیا، اپنے دل کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکانا چھوڑ دیا، تو پھر دنیا نے ہمیں اپنے قدموں میں لے لیا. ہم چاہتے کہ کھویا ہوا وقار پھر ہمیں ملے تو ہمیں پلٹنا ہوگا، 1400 سال پہلے پلٹنا ہوگا، کیونکہ جو ان کے ہو گئے پھر ساری دنیا ان کی طرف اٹھا ہوئی، سب ان کی طرف جھکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ڈال دو جیل میں. ایک ہی اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا خلیل. تجویز کی جائے کہ اس کو سزا کیا دی جائے، کیونکہ اس نے ظلم ایسا کیا کہ کفاروں کے اس نے وہ عظیم ظلم کیا کہ اب اس کی سزا بھی کچھ ایسی ہونا چاہیے کہ آنے والے زمانے کے لیے عبرت ہو. لوگ 1000 بار سوچے، وہ سزا ہی سے لوگوں کے دل کانپ جائے. ایسی سزا. سب مشیرین کو بلایا گیا، مشورے دینے والوں نمرود کے دربار. اب بتاؤ ابراہیم کو کیا سزا دی جائے. سب نے اپنے اپنے معاملات، اپنے اپنے مشورے پیش کیے. ابلیس آیا، شیطان، کہا میں تمہیں ایسی سزا نہ بتاؤں جو آج سے پہلے کسی نے نہ دی ہو، کہ لوگ وہ سزا کو سنیں اور ان کے دل کانپ جائے. کہا تم کون ہو، تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. کہا وہ بات چھوڑو، تم پہلے میری بات سنو، مشورہ اچھا لگے تو قبول کر لینا. کہاں سے آیا اس کو رہنے دو، ابھی بس یہ سمجھو کہ میں تمہارا مددگار ہوں. کہا ٹھیک ہے، بولو کیا کہتے. کہا میرا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی وسیع 4 دیوار بنائی جائے اور اس میں آگ جلا کر ابراہیم کو اس میں ڈال دیا جائے. اوہ، یہ مشورہ تو بہت پسند آیا. کہ ایسا مشورہ ایسا کہ یہ سزا سے بچ بھی نہیں سکتا اور پھر آنے والوں کے لیے عبرت بھی ہو. کہا ٹھیک ہے، بناؤ ایک 4 دیواری. کتنی 4 دیواری بناؤ؟ 80 گز لمبی اور چوڑی، تقریباً 120 میٹر کا احاطہ ہو.
چوڑی لمبی اور اس کی اونچائی بھی اتنی ہو دیوار کی کہ اگر اسے ڈالا جائے تو وہ دیوار پھگال کر نہ جا سکے. اور پھر اس میں لکڑیاں بھی اتنی ڈالی جائے کہ وہ چار دیواری پوری پیک ہو جائے کہ اگر وہ بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا. لوگوں کو حکم ہوا ہر گھر کا فرد لکڑیاں لا کر اس میں جمع کر. چند مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی. اب آگ جلانے کی بات ہے. ہم اور آپ سوچے ذرا کہ اگر ہم چولہا جلانے کے لیے دیگ وغیرہ بناتے ہیں, کھانے کے لیے دیگ رکھتے ہیں, اور ہم جب چولہا, وہ اب تو الگ معاملے, لیکن پہلے کے جو معاملے تھے وہ ماچس والے تھے, تو کیا ہم وہ لکڑیوں پر کیروسین ڈالنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کے آگ لگا دیتے؟ کھڑے رہ کے نہ اس کو یوں پھینکتے تھے کہ کہیں ہم بیٹھے اور ہم لگائے تو کہیں ہمیں آگ نہ لگ جائے. تو اب یہ چند لکڑیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دور سے کاڑی پھینک کر اسے, اب یہ اتنی وسیع لکڑیاں, تو اب اس میں کس طرح آگ لگائی جائے؟ جو آگ لگانے جائے گا پہلے وہی جل جائے گا. تو اب لکڑیاں تو جمع کر لی گئی, لیکن اب آگ کس طرح لگائی جائے؟ پھر شیطان آیا. کہا تیروں کو, تمہارے پاس تیر ہے تو تیروں کو جو بھی جلانے کا آلہ اس وقت تھا, کیروسین آج ہم استعمال کرتے, وہ وقت جو بھی استعمال کرتے ہوں گے وہ چھڑک دو, اور پھر تمہارے تیروں میں آگ جلاؤ اور اسے مارو لکڑیوں پر. تو آگ جلے گی تو جلانے والا بھی بچ جائے. آگ جلائی گئی, یہ معمول سے آگ جلی. اب آگ تو جل گئی, لیکن اب اتنی تھی وہ روشن اور اتنی بلند تھی کہ اس کے پاس جانے کی بھی سخت کسی کو نہیں تھی. ارے وہ آگ یہاں جل رہی تو تقریباً 100 فٹ 200 فٹ دور تک اس کی لو, اس کی تپش. اب اتنی دور, اب ابراہیم کو کیسے ڈالے اندر علیہ السلام کو؟ جو لے کر جائے گا وہ بھی اس کی تپش ہی سے جل جائے گا. اب کیا کریں؟ پھر شیطان نے مشورہ کیا, منجنیق بناؤ, کلیر جسے ہم کہتے ہیں, سب سے پہلے بنائی. بنایا کہا ابراہیم کو اس میں بٹھاؤ اور چھوڑ دو آگ. اب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا اور کئی لوگوں نے پیچھے لیا, لیکن وہ منجنیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. یعنی ان کی طاقت جواب دے گئی. اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ بنایا لیکن حضرت ابراہیم آگ میں نہیں جا رہے, چھلا یہ کام نہیں کر رہی ہے. کیوں نہیں کر رہی؟ پھر ابلیس آیا, کہا کہ یہ اس لیے کام نہیں کر رہی ہے کہ یہاں پر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آگ میں جانے نہیں دے رہے, تو اب کیا کیا جائے؟ کہا یہاں پر ننگے سر والی عورتوں کو کھڑا کر. آج یہ چیزیں ہمارے آپ کے گھر میں ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو جب شادیاں بیاہ میں جاتی ہیں تو دوپٹہ کہاں رہتا ہے؟ سر کھلا ہے. جہاں سر کھلا ہوتا ہے نا رحمت کے فرشتے وہاں نہیں رہتے. ایسی عورتوں پر لعنت برستی ہے, لعنت. اللہ نے ہمیں حاکم بنایا, ہم سمجھے, ورنہ یہی ہمیں جہنم میں لے جائے گا. مولا یہ میرا شوہر, یہ میرا باپ, یہ میرا بھائی, یہ میرا بیٹا, میں جب ننگے سر نکلتی تھی سج سور کر, یہ کبھی نہیں بولتا تھا کہ سر پہ دوپٹہ رکھ یا پردہ کر یا حجاب پہن. یہ اگر کہتا تو میں سمجھ بھی جاتی اس کے ماتحت تھی میں. یہ پکڑے گی ہمیں اور آپ کو میدان محشر میں اگر ہم آج بھی نہ سدھرے تو. آج بھی ہم نے کنٹرول نہ کیا تو اپنی بیٹیوں پر, اپنی بیویوں پر, اپنی بہنوں پر. تو کہا ننگے سر والی عورتوں کو اور ایسے کپڑے پہناؤ کہ اس کا سب نظر آئے.
جب وہ ننگے سر والی عورتوں کو اور بے پردہ عورتوں کو لایا گیا، جب یہ آئے تو رحمت کے فرشتے چلے گئے، آسانی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگوں نے چھوڑا۔ جبریل آئے علیہ السلام، ابراہیم اللہ سے کوئی حاجت ان لوگ گئے، وہ جانتا ہے اس کا ابراہیم کس حال میں، کیا وہ بے خبر ہے میرے اس امر سے، میرے کام سے جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بے خبر ہے؟ تو کہا نہیں، تو کہا جب وہ بے خبر نہیں تو پھر میں تجھے کیوں سفارش بناؤں؟ وہ جانتا ہے اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جل جائے تو پھر خلیل بھی اس کی رضا پہ راضی۔ اللہ نے فرمایا قولوا یا نار بردا علی سلام علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ کیا ہوا؟ آگ میں جیسے ہی داخل ہوئے آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی بات چیت کی ابھی ہے انشاءاللہ حیات رہی تو پھر اس کے بعد ہم اور آگے باتیں کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھ کر اپنے ذہن و دماغ میں اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بات چیت بھول چوک غلطی لفظ خطا ہوئی، اللہ اپنے محبوب